بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور ان کی آل پہ۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آج میں اللہ پاک کے نبی حضرت یوشع بن نون کا بیان کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ اس ویڈیو میں حضرت یوشع علیہ السلام کا نسب نامہ، موسیٰ علیہ السلام کی خدمت گاری، قوم کو جبارین کے خلاف جہاد کی ترغیب، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خلافت، بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد کی ہلاکت کا سبب، یہ سب بتایا جائے گا۔ اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور مکمل معلومات حاصل کیجیے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم المرتبہ ساتھی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے وصال ظہری تک ساتھ ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے جبارین کے خلاف جہاد فرمایا اور فتح حاصل کی۔ یہاں 3 ابواب میں آپ علیہ السلام کی سیرت پاک بیان کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے، البتہ دونوں جگہ صراحت کے ساتھ آپ علیہ السلام کا نام مبارک مذکور نہیں۔ سورۃ مائدہ آیات نمبر 23، سورۃ کاف آیات نمبر 59 تا 65۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا نام یوشع اور نسب نامہ یہ ہے: یوشع بن نون بن افراہیم بن حضرت یوسف علیہ السلام بن حضرت یعقوب علیہ السلام بن حضرت اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت گار اور انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا تو ان میں حضرت یوشع بن نون علیہ السلام بھی شامل تھے۔ واپسی پر کالب بن یوکنا اور آپ علیہ السلام نے جبارین کا حال حکم کے مطابق صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جبکہ دیگر سرداروں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو دشمنوں کی قوت و طاقت اور جسامت سے ڈرایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یوکنا نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پاک ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ پاک نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے لیکن دل کمزور ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور جوش میں آنے کی بجائے الٹا انہیں کے خلاف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں وعظ و نصیحت فرمائی اور حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ نامزد کیا۔ میدان طیہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوا، اور جب اس میدان میں بنی اسرائیل کے 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ پاک نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور جبارین کے خلاف جہاد کا حکم دیا۔ آپ علیہ السلام نے باقی ماندہ زندگی بنی اسرائیل کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد میں کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
ایک نبی حضرت یوشع بن نون علیہ السلام غزوہ کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا، جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اب تک اس نے شب زفاف نہیں گزاری اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکریاں اور گابھن اونٹنیاں خریدی ہوں اور وہ ان کے بچہ جننے کا منتظر ہے۔ پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا، تم بھی حکم الہی کے ماتحت ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ یہ دعا قبول ہوئی اور ان کی خاطر سورج روک دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ آئی، لیکن اس نے مال نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر اس نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک شخص مجھ سے بیعت کرے۔ پھر سب نے بیعت کی تو ایک شخص کا ہاتھ نبی یوسف علیہ السلام کے ہاتھ سے چمٹ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے قبیلے میں سے کسی نے خیانت کی۔ بالآخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اسے مال غنیمت میں اونچی جگہ رکھ دو۔ اس کے بعد آگ آئی اور اس نے سارا مال کھا لیا۔ یوسف علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، لیکن جب اللہ پاک نے ہمارا ضعف و عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ حضرت وزین بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے حضرت یوسف بن نون علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,40,000 نیک لوگ اور 70,000 برے لوگوں کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی، اے میرے رب، تو ان کے برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان کے نیک لوگ کس بنا پر ہلاک کیے جائیں گے؟ ارشاد فرمایا، یہ برے لوگوں کے پاس جاتے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضی سے صرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ نہیں کرتے۔ اللہ مان و حفیظ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کے نافرمانوں کی صحبت میں بیٹھنا اور قدرت کے باوجود انہیں رب پاک کی نافرمانی سے منع نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا نیک لوگوں کو بھی اللہ پاک کے غیظ و غضب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ پاک سے ڈرنے والے، ان کے انعام یافتہ بندے اور انتہائی شجاع و بہادر تھے۔ قرآن پاک میں ہے، اللہ سے ڈرنے والوں میں سے وہ 2 مرد جن پر اللہ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا، شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو۔ تفاسیر میں مذکور ہے کہ ان 2 اشخاص میں سے ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے جب بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں رہائش پذیر ہو گئے تو آپ علیہ السلام اللہ پاک کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ جب یوسف علیہ السلام کی عمر مبارک 127 سال ہوئی تو اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی روح قبض فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک کسی انسان کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوسف علیہ السلام کے، ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے
کہ بعض روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج روکا گیا۔ ان دونوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا، جبکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے سورج غروب ہونے سے روکا گیا۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنے، سننے، لائک اور شیئر کرنے والوں کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے، آمین۔ اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ کا بھی حصہ ثواب جاریہ میں شامل ہو سکے اور ایسی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ یا اللہ پاک میری، میرے والدین اور ساری امت کی بے حساب بخشش فرما، آمین ثم آمین۔